یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا 24واں ایپیسوڈ ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کافروں کا سردار ابو جہل کے قتل کے بارے میں اور جنگ بدر کی لڑائی کس طرح شروع ہوئی، اس کا واقعہ، کافروں کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اور ابو البختری اور امیہ بن خلف کے قتل کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لڑائی کس طرح شروع ہوئی؟ جنگ کی ابتدا اس طرح شروع ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت مہجہ رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کا شوق شہادت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا وعظ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا واہ واہ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیوں اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کفار کا سپہ سالار مارا گیا۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی سب سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں، اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ و حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا۔ مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تاریخی برچی۔ اس کے بعد سعید بن العاص کا بیٹا عبید سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا سب سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ مغرورانہ للکار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچی لے کر مقابلے کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چبھ گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا۔ یہ برچی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک بنی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ برچی طلب فرما لی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس آئی، یہاں تک کہ 73 ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا تو یہ برچی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں 2 نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تکتا رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلوار سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما تھے جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پر تلوار ماری جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا تھا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس حال میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصاری کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ ابو البختری کا قتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں سے ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ
दबाव डालकर लाए हैं। ऐसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए। उन लोगों के नाम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए थे। इन्हीं लोगों में से अबुल बख्तरी भी था, जो अपनी खुशी से मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि कुफार कुरैश उस पर दबाव डालकर जबरदस्ती करके लाए थे। ऐन जंग की हालत में हज़रत मुजज़र बिन ज़ियाद रदियल्लाहु अन्हु की नज़र अबुल बख्तरी पर पड़ी, जो अपने एक गहरे दोस्त जुनादा बिन मलीहा के साथ घोड़े पर सवार था। हज़रत मुजज़िर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ अबुल बख्तरी, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को तेरे कत्ल से मना फरमाया है, इसलिए मैं तुझको छोड़ देता हूँ। अबुल बख्तरी ने कहा कि मेरे साथी जुनादा के बारे में तुम क्या कहते हो? तो हज़रत मुजज़िर रदियल्लाहु अन्हु ने साफ साफ कह दिया कि इसको हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर अबुल बख्तरी तैश में आ गया और कहा कि मैं अरब की औरतों का ये ताना सुनना पसंद नहीं कर सकता कि अबुल बख्तरी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी को तन्हा छोड़ दिया। ये कहकर अबुल बख्तरी ने रज्ज़ का ये शेर पढ़ा, जिसका तर्जमा ये है कि एक शरीफ ज़ादा अपने साथी को कभी हरगिज नहीं छोड़ सकता जब तक कि मर ना जाए या अपना रास्ता ना देख ले। उमैया की हलाकत। उमैया बिन खल्फ बहुत ही बड़ा दुश्मन रसूल था। जंग बद्र में जब कुफ्र इस्लाम के दोनों लश्कर गुत्थम गुत्था हो गए तो उमैया अपने पुराने ताल्लुकात की बिना पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु से चिमट गया कि मेरी जान बचाइए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु को रहम आ गया और आपने चाहा कि उमैया बचकर निकल भागे, मगर हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने उमैया को देख लिया। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु जब उमैया के गुलाम थे तो उमैया ने उनको बहुत ज्यादा सताया था, इसलिए जोश इंतकाम में हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने अंसार को पुकारा। अंसारी लोग दफअतन टूट पड़े। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु ने उमैया से कहा कि तुम जमीन पर लेट जाओ। वो लेट गया तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु उसको बचाने के लिए उसके ऊपर लेटकर उसको छुपाने लगे, लेकिन हजरत बिलाल और अंसार रदियल्लाहु अन्हुम ने उनकी टांगों के अंदर हाथ डालकर और बगल से तलवार घोंप घोंप कर उसको कत्ल कर दिया। सवाल, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अबू जहल को किसने कत्ल किया। इस वीडियो में सरदारान कुफ्फार के कत्ल के बारे में बताया गया। एपिसोड नंबर 25 में इंशाअल्लाह फरिश्तों की फौज का वाकया और शुहदाए बद्र के बारे में बताएंगे। इसलिए अगर आप वाकई सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।